پی ٹی ایم پر وزارت داخلہ نے پابندی لگائی، جس کی وجوہات بتانا ضروری ہیں۔ کسی صورت متوازی عدالت نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرگے کرنا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بھی جرگے ہوتے رہے ہیں۔ نسلی امتیاز کو آگے لا کر قوم میں تقسیم کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا آپ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں، نسلی امتیاز سامنے لا رہے ہیں۔ احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لایا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پالیوشن نظر نہیں آتی، لیکن ملک کو برباد کرتی ہے۔ روز سنتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کرو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گرین پنجاب ایپ کا اجرا، لیڈرشپ انٹرنشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا خود کوئی کام نہیں کرنا، نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ملک پر آنچ نہیں آنے دینا۔ آئینی ترمیم کا معاملہ، پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک بار پھر رابطہ، دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات طے پا گئی۔ پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرے گا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت پر پی ٹی آئی نے مولانا سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کا وزارت خزانہ کا دورہ، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کے ساتھ اہم اجلاس میں شرکت۔ وفد نے حکومت پاکستان کی جانب سے معاشی استحکام کے ایجنڈے کو سراہا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق ملک میں معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے، مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کا $2 ارب سرمایہ کاری کا معاہدہ متوقع، سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فریم ورک بھی تیار۔ وزارت تجارت کے مطابق سعودی عرب کی 2027 تک $5 ارب سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ مجموعی طور پر حکومتی اور نجی شعبے سے 40 کمپنیز کا وفد پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پہنچے گا۔ 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ تقسیم کار کمپنیوں کی اجارہ داری ختم، حکومت کا بڑا اقدام، کابینہ کمیٹی نے انڈیپینڈنٹ ملٹی پلیئر مارکیٹ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ صارفین تقسیم کار کمپنیوں کے علاوہ دوسرے سپلائر سے بھی بجلی خرید سکیں گے۔ وزیر اعظم کی بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات کو کم کرنے کے لیے اقدامات تیز اور مؤثر بنانے کی ہدایت، کہتے ہیں بجلی شعبے کی اصلاحات اور چوری کے سدباب کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ حکومت اور آئی پی پیز کے مذاکرات میں بریک تھرو، بجلی خریدنے کے معاہدے ختم کرنے کی دستاویزات پر ابتدائی دستخط، پاور ڈویژن نے تصدیق کر دی۔ 5 آئی پی پیز کو اب کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دی جائے گی، 300 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے پر ٹاسک فورس کا اہم کردار۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام، افغان فورسز کی پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ باڑ لگانے کے دوران پیش آیا، افغان فورسز کو بھاری نقصان۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کرتا رہے گا۔ سیکورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گی۔ بلوچستان بڑی دہشت گردی سے بچ گیا، سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تربت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ برآمد کیے جانے والا دھماکہ خیز مواد 280 کلو گرام ہے۔ دھماکہ خیز مواد کو ایک گاڑی میں نصب کیا گیا تھا اور تربت میں دہشت گردانہ کارروائی کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ ممکنہ آئینی ترمیم سے پہلے ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے درخواست میں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو منظر عام پر لانے کی استدعا کی۔ این ڈی ایم رہنما بشریٰ گوہر نے بھی پشاور ہائی کورٹ میں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں وفاقی حکومت اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں آئینی ترمیم کا مسودہ پبلک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ بلوچستان بار کونسل کی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی آئین کے بنیادی خد و خال ہیں۔ آئین کے بنیادی خد و خال کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ عدالت قرار دے کہ مجوزہ آئینی ترمیم آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کا بل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ وفاقی حکومت اور ارکان پارلیمان کو بل پیش کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے سی ڈی اے عہدے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت، سی ڈی اے ڈائریکٹر بلڈنگ اینڈ کنٹرول کو نوٹس جاری کر ذاتی حیثیت میں طلب، چیف جسٹس عامر فاروق نے احکامات جاری کیے، سماعت کل تک ملتوی۔
امریکہ کے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے رکوانے کے لیے درپردہ مذاکرات، عرب ممالک کے ذریعے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے پر غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی پیشکش۔ امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایران نے عرب ممالک کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ حملے میں اسرائیل کی مدد سے گریز کریں، کارروائی میں عرب ممالک کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق پر بھی میزائل داغ دیے، رہائشی عمارتوں پر حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد شہید، 11 سے زائد زخمی۔ حملہ دمشق کے مضافاتی علاقے میزا میں ایرانی سفارت خانے کے قریب ہوا۔ شامی حکام نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا، کہا دمشق حملے میں سویلین کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کی درندگی سے لبنان میں مزید 36 شہری شہید، 150 سے زائد زخمی۔ صہیونی فوج نے بیروت میں 4 رہائشی عمارتوں پر فاسفورس بم مارے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج اور حزب اللہ میں شدید مزاحمت، 3 صہیونی فوجی شدید زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شہر حائفا میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 130 سے زائد زخمی۔ شجاعیہ میں صہیونی بمباری سے 9 وسطی غزہ کے علاقوں بریج اور نصیرات کیمپ میں 8 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,010 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کا غزہ کے کمال ادوان اسپتال سے اسٹاف اور مریضوں کو 24 گھنٹوں میں انخلاء کا حکم۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں مزید فوجی دستے بھیج دیے۔ نیتن یاہو کی پھر بزدلانہ دھمکی، حزب اللہ کے نئے سربراہان کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ صہیونی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لبنان سے نہیں بلکہ ایران سے ہے۔ حزب اللہ ماضی کے مقابلے میں کمزور پڑ چکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلانٹ نے نیتن یاہو کے حکم پر اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ہیملٹن نامی شدید سمندری طوفان کا خطرہ، سمندری طوفان کو کیٹیگری 5 میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق طوفان 200 میل فی گھنٹہ کی ہواؤں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ فلوریڈا میں ایمرجنسی نافذ، 10 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی کا حکم۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی انٹری، ناران، کاخان اور بابو سر ٹاپ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ موسم ٹھنڈا ٹھار، برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع۔ کراچی میں موسم کی ڈرامائی تبدیلی، شدید حبس اور گرمی کے بعد مضافاتی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کے باعث بادلوں کی تشکیل ہوئی، شہر میں آئندہ 2 سے 3 گھنٹے مزید بارش متوقع ہے۔ ملتان ٹیسٹ کے 30ویں روز کا کھیل ختم، انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف پوزیشن مستحکم، 3 وکٹوں کے نقصان پر 492 رنز بنا لیے۔ جوئی روٹ کے 176 اور ہیری بروک کے 141 رنز۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز اسکور کیے تھے۔ اور چنگوٹ میں حضرت میاں فدا حسین شاہ قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ثقافتی کھیل، ماہر گھڑ سواروں نے نیزہ بازی سے شائقین کی داد وصول کی۔ روایتی لباس، سچ دھج اور رنگ برنگی پگڑیاں پنجاب کی ثقافت کو زندہ کر گئیں۔